وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. حجاج بیت اللہ الحرام، میں نے سابقہ متعدد دروس میں عمرہ کی صفت، ایسے ہی حج کا طریقہ اور ایسے ہی جو بعض حاجیوں سے کچھ غلطیاں صادر ہوتی ہیں اس کے متعلق کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے واضح کیا، بیان کیا. لیکن اس کے بعد بھی کچھ اہم سوالات ہیں جو اکثر حجاج بیت اللہ الحرام پوچھتے ہیں اور اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں. تو وہ اہم سوالات میں ذکر کر رہا ہوں اور نہایت ہی اختصار کے ساتھ اس کا میں جواب دے رہا ہوں، اس لیے غالباً ان کے جوابات سابقہ دروس میں تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں. تو ادھر پہلا سوال کچھ حاجیوں کا یہ ہے کہ اگر آدمی حج کے لیے یا عمرہ کی غرض سے مکہ کا قصد کر رہا ہے لیکن جس راستے سے جا رہا ہے راستے میں میقات نہیں ہے، یا ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہے یا کشتی سے سفر کر رہا ہے اور وہاں میقات اس راستے پر نہیں پڑ رہا ہے، تو کہاں سے احرام باندھے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر راستے میں میقات نہیں پڑ رہا ہے تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے سب سے قریب میں کون سا میقات ہے، پھر اسی کے سامنے سے یا اسی کی سدھائی سے وہ احرام باندھے اور احتیاطاً کچھ وقت پہلے یا احتیاطاً مثلاً وہاں سے کچھ اور کلومیٹر پہلے ہی باندھ لے، اور اس طرح اس کا یہ احرام صحیح ہے اور اس کا حج یا عمرے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے، کیا طواف وداع کے لیے ہم کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ حجاج بیت اللہ الحرام یعنی جلد بازی میں یا چالاکی میں کیا کرتے ہیں، اس لیے ان کو جلدی رہتی، جلدی مکہ سے اپنے وطن واپس ہونا چاہتے ہیں، تو وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے طواف وداع آپ کر لیجئے گا، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. یہ طواف وداع میں کسی اور کو وکیل بنانا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، نہ ایسے ہی طواف عمرہ یا طواف زیارت، بلکہ آپ پر واجب ہے کہ آپ خود یہ طواف وداع کریں. اور اگر کسی نے نہیں کیا، سفر کے لیے یا واپس ہو گئے اپنے ملک، تو ایسی حالت پر ان پر دم واجب ہوگا، لیکن یاد رہے پہلے یہ بات ذکر ہو چکی کہ اگر حائضہ عورت یا ایسے ہی نفاس کا خون آ گیا اور اس سے پہلے ان عورتوں نے کر لیا تھا طواف زیارت یا طواف حج، تو کوئی حرج نہیں ہے، طواف وداع ان پر ساقط ہے اور ایسے ہی وہ سفر کر سکتی ہیں. اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ مکہ میں رہنے والے مکہ کے باشندے کہاں سے احرام باندھیں حج اور ایسے عمرہ کے لیے؟ تو اس کا جواب، حج کے لیے وہ احرام باندھیں گے اپنے گھر سے، جہاں کہیں ہیں وہیں سے وہ احرام باندھ کر نکلیں گے، مثلا منی کے لیے. اور اس کی دلیل صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقیت کا ذکر کیا تو آپ نے کہا
ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ حتى اہل مکہ من مکہ، کہ جو مواقیت کے اندر ہیں اور انہوں نے حج کا ارادہ کیا تو وہیں سے احرام باندھیں گے، یہاں تک کہ مکہ والے جہاں ہیں مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ تو یہ حج کے احرام کے متعلق۔ لیکن اگر عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کہاں سے احرام باندھیں؟ تو اس کے لیے ان کو حرم کے باہر جانا ہوگا، یعنی حل میں جانا ہوگا، حرم کے باہر نکلنا ہوگا۔ اور اس کی دلیل یہ بھی صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آئیں اور پھر ایسے ہی حیض آ گیا اور جس کی وجہ سے وہ مستقل عمرہ نہیں کر سکی، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو ان کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ سب نے اکثروں نے تو عمرہ بھی کیا حج بھی کیا، اور یہ جبکہ حالت قران میں تھی اور یا انہوں نے حج قران کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ مستقل ایک عمرہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ یا عبد الرحمن ابن ابی بکر انہی کے بھائی کو حکم دیا کہ ان کو التنعیم لے جائیں، جو مسجد عائشہ سے وہ جگہ یا وہاں ایک مسجد بنی ہے مشہور ہے۔ اس لیے تنعیم اس لیے حرم سے یا مسجد حرام سے سب سے قریب جو حل کی جگہ ہے وہ یہی تنعیم ہے۔ تو اس طرح خلاصہ کلام عمرہ کے لیے اگر وہ احرام باندھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو مکہ سے باہر نکلنا ہوگا یا حدود حرم سے باہر نکلنا ہوگا جیسے مسجد عائشہ۔ اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو ریاض سے مکہ نکلا اور اس کا مقصد نہ حج کرنا تھا نہ عمرہ، لیکن جب مکہ پہنچ گیا یا جدہ پہنچ گیا تو اس نے حج کا ارادہ کر لیا، یا اس کے بعد اس کو حج کا ارادہ یا حج کے لیے اس کو خواہش ہوئی تو اس نے جدہ سے احرام باندھ لیا، تو کیا اس طرح جائز ہے کہ وہ جدہ سے احرام باندھے، یا اس پر دم واجب ہے، یا ایسے ہی کسی ایک میقات کی طرف اس کو رجوع کرنا ہوگا؟ اس کا جواب، پہلی بات، اگر کوئی شخص ریاض سے یا دمام سے یا غیر ریاض سے مکہ میں داخل ہو رہا اور اس کا مقصد حج یا عمرہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، بغیر احرام باندھے ہوئے وہ مکہ میں داخل ہو جائے۔ جیسے کہ تجارت کی غرض سے اگر کوئی جا رہا ہے یا ایسے ہی کسی قریبی رشتہ دار کی زیارت کے لیے، مثلا کچھ حجاج آئے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے کہ عمرہ کرے تو سیدھے جا کر مل کے واپس آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، نہ کہ جس طرح کی کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ واجب ہے احرام باندھ کر داخل ہو۔ اس لیے کہ صحیح امام بخاری امام مسلم کی وہ جو مشہور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواقیت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیرہن ممن اراد الحج والعمرہ، کہ یہ مواقیت ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پہنچ رہے ہیں، یہاں اس اطراف میں جو لوگ ہیں یا جو بھی پہنچ رہے ہیں اور ان کا مقصد ارادہ حج یا عمرہ ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس کی نیت حج یا عمرہ نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہے بغیر احرام کے داخل ہو جائے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اب اگر آپ مکہ داخل ہو گئے یا جدہ پہنچ گئے، آپ کا مقصد نہ حج تھا نہ عمرہ، پھر بعد میں آپ نے ارادہ کیا، بعد میں چاہت ہوئی کہ لاؤ اب حج کر لیتے ہمارے پاس ٹائم ہے، یا عمرہ کر لیتا ہوں اپنا کام پورا ہو گیا، اور پہلے سے نیت نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں، وہیں سے احرام باندھ سکتے، اس لیے کہ ایسی حالت میں اس شخص کا میقات وہ وہی جگہ ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمَحِلُّهُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ، کہ جو ان مواقیت کے اندر ہیں تو ان کا میقات وہ اس جگہ ہے یا وہ جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہے یا جہاں وہ ٹھہرے ہیں۔ پانچواں سوال، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو ہوائی جہاز سے اس نے سفر کیا اور پھر میقات سے اس نے احرام نہیں باندھا بلکہ جدہ کے ایئرپورٹ میں پہنچنے کے بعد جدہ کے ایئرپورٹ سے اس نے احرام باندھا؟ اس کا جواب، کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ جدہ بھی میقات ہے، لیکن صحیح جو مسئلہ ہے اور اکثر اہل علم جو کہتے ہیں کہ جدہ مواقیت کے اندر ہے، تو اس طرح اب اگر کوئی شخص اپنی میقات پر اس نے احرام نہیں باندھا
اور جدہ پہنچنے کے بعد اس نے احرام باندھا تو اگر پہلے سے اس کو علم تھا تو نمبر 1 وہ گنہگار ہے اور نمبر 2 اس پر فدیہ ایک دم واجب ہے، اور اگر جہالت میں تھا اس کو علم نہیں تھا تو گنہگار نہیں ہے لیکن اس پر فدیہ ایک دم واجب ہے، یعنی ایک بکرا ذبح کرے گا مکہ میں اور فقرائے حرم میں تقسیم کرے گا۔ چھٹا سوال یہ ہے کیا حالت احرام میں غسل کرنا جائز اور درست ہے؟ تو جواب ہاں، حالت احرام میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہی احرام کے کپڑے کو بھی آپ بدل سکتے ہیں اور اس کو آپ دھل سکتے ہیں۔ 7واں سوال، اگر محرم حالت احرام میں اگر احتلام ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب کہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ غسل کر لے جس طرح کی جنابت سے غسل کرتا ہے اور اپنی حج پورا کرے اور اس کا حج صحیح اور درست ہے۔ 8واں سوال، اگر ایک مسلمان مکہ پہنچے اشہر الحج سے پہلے اور اس کی نیت حج ہے، یعنی مثلا رمضان میں پہنچا اور اس کی نیت حج ہے، پھر اس نے عمرہ کر لیا اشہر الحج سے پہلے اور پھر ٹھہرا رہا مکہ میں حج کے ایام تک، پھر اس نے حج کیا حج کے ایام میں، تو کیا اس کا حج حج تمتع ہوگا یا حج افراد ہوگا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کا جو جواب ہے کہ صحیح جو مسئلہ ہے کہ اس کا حج حج افراد ہوگا، اس کا حج حج افراد ہوگا، اس لیے حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جو اشہر الحج میں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور 10 ذی الحجہ میں آدمی عمرہ کی نیت کرے اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حج کی نیت کرے۔ تو جو پہلے جو پہنچ گیا مکہ مثلا رمضان میں اور اس نے عمرہ کیا پھر حج تک ٹھہرا رہا تو اس کا یہ حج حج تمتع نہیں ہوگا، حج افراد ہوگا، اور ایسی حالت میں ہدی واجب نہیں ہے۔ 9واں سوال، جس نے شوال میں عمرہ ادا کیا پھر ایسے ہی اپنے گھر واپس ہو گیا، پھر اس نے حج افراد کیا، پھر وہ حج افراد کی نیت سے دوبارہ مکہ کی طرف نکلا، تو اس کا حج حج تمتع ہوگا اور اس پر ہدی واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب اکثر اہل علم اور یہ عمر رضی اللہ عنہ اور ایسے ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس کا حج حج افراد ہوگا اور ایسی حالت میں ہدی واجب نہیں ہے۔ اس لیے یہ مستقل اس نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد واپس آیا اپنے گھر یا اپنے شہر، پھر اس نے نئے سرے سے حج کی نیت اس نے کی حج افراد، تو ایسی حالت میں ہدی اس پر واجب نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ اہل علم جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا حج حج تمتع ہوگا، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح اور زیادہ راجح ہے۔ لیکن ادھر ایک بات کہنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص اشہر الحج میں آیا اور اس کا ارادہ عمرہ بھی ہے اور ایسے ہی حج، اور اس نے عمرہ ادا کر لیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد جدہ میں ٹھہرا رہا یا طائف میں یا مدینہ میں زیارت کے لیے کئی دن تک ٹھہرا رہا، پھر حج کے ایام میں مکہ آ گیا حج کے لیے، تو کیا اس کا حج حج تمتع ہوگا یا حج افراد؟ تو اس شخص کا یہ حج حج تمتع ہوگا اور اس پر ہدی واجب ہے۔ 10واں سوال، کیا طواف اور ایسے ہی سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے یا نہیں؟ جواب، سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا سعی کی شرطوں میں سے وضو کا ہونا یا رہنا یہ ضروری نہیں ہے، نہ سعی کے شروط میں سے ہے، لیکن بہتر ہے، افضل ہے کہ باوضو ہو کر سعی کرے۔ لیکن اگر وضو اس کا سعی کے دوران ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا یہ سعی صحیح ہے۔ اور ایسے ہی اگر عورتوں کا حیض کا خون آ جائے تو اس طرح ان کا یہ سعی صحیح ہے، اگرچہ اب یہ مسعی بھی مسجد حرام میں داخل ہو گیا، تب بھی اہل علم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مستقل ایک مشعر ہے، تو اگر سعی کر رہی ہیں وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہیں تو ان کا صحیح اور درست ہے۔ اب طواف کی حالت میں وضو کا ہونا شرط ہے یا نہیں؟ اکثر اہل علم، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ طواف میں وضو کا ہونا
ضروری ہے اور ایسے ہی طواف کی صحت کی ایک یہ شرط ہے، اور استدلال کرتے ہیں ترمذی کی اس روایت سے کہ الطواف بالبیت صلاۃ الا انہ رخص فی النطق او کما جاء فی الحدیث، کہ بیت اللہ الحرام کا طواف کرنا یہ نماز ہی کی طرح ہے، لیکن یہاں اجازت دی گئی ہے کہ آدمی بات کر لے۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اکثر اہل علم کہتے ہیں جس طرح کی نماز کے شروط میں سے وضو کا ہونا ضروری ہے تو ایسے طواف کے لیے۔ دوسرا ایک قول ہے، اور یہ امام شافعی اور ایسے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ اجتہاد ہے اور ان کا یہ قول ہے، کہتے ہیں طواف کے لیے وضو کا ہونا یہ طواف کی شرطوں میں سے نہیں ہے، اس لیے اس پر واضح دلیل نہیں ہے، اور جس دلیل سے وہ جمہور اہل استدلال کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں صراحت نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں حجاج بیت اللہ الحرام، یہ دوسرا جو قول ہے اس کے طرف اب اس دور میں خاصتاً اتنی جو بھیڑ ہوتی ہے، اکثر اہل علم یا بعض اہل علم یا اس کے طرف اب مائل ہو رہے ہیں، اس لیے اس میں کافی دشواری ہے۔ مان لے آپ طواف کر رہے ہیں اور 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور آخری چکر میں وضو ٹوٹ جائے، اتنی بھیڑ سے آپ نکلیں، دوبارہ وضو کرنے جائیں، پھر دوبارہ کریں، ممکن ہے اس طرح آپ کے ساتھی بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اور اس میں کافی تکلیف ہیں، اور اس طرح آپ اوروں کو بھی تکلیف دیں گے دوبارہ طواف کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کافی اہل علم اب مائل ہو رہے ہیں کہ طواف کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ادھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر آپ طواف کریں، اور ایسے اگر کوئی وضو ٹوٹ جائے خاصتاً آخری چکروں میں تو آپ یہ دوسرے قول کو لے لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ طواف صحیح اور درست ہے۔ 11واں سوال یہ ہے، کیا ہم رمی جمار کے لیے، کنکریاں مارنے کے لیے کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ کنکریاں مار دے؟ تو اس کا جواب، پہلی بات تو یہ ہے ہر حاجی کو چاہیے کہ اپنا ہر عمل خود سے کرے، لیکن اگر یہاں مجبوری ہے، آدمی کافی بوڑھا ہے یا بیمار ہو چکا ہے یا چھوٹا ہے اور بھیڑ کا خوف ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ کسی کو آپ وکیل بنا سکتے ہیں، اور یہ وکیل جو حج کر رہا ہے پہلے اپنے لیے 7 کنکریاں مارے گا مثلا جمرہ صغریٰ کو، پھر آپ کی طرف سے وہ 7 کنکریاں مارے گا، پھر وسطیٰ کو اپنی طرف سے 7 مارے گا، پھر آپ کی طرف سے پھر ایسے ہی جمرہ عقبہ اپنے لیے 7 کنکریاں مارے گا پھر آپ کے لیے۔ 12واں سوال یہ ہے، کیا ایام تشریق میں 11-12 کو اور ایسے ہی 13 کو رات میں ہم کنکریاں مار سکتے ہیں؟ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی دن میں کنکریاں مارے، لیکن 11 اور 12 کو اگر اس نے رات میں بھی کنکریاں ماری تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی وقت کی تعین کی لیکن آخری وقت کی تعین آپ نے نہیں کی، لیکن 13 ذی الحجہ کا آخری جو وقت ہے وہ غروب آفتاب ہے، تو غروب آفتاب سے پہلے مار لے۔ 13واں سوال، کیا جائز ہے کہ ایک آدمی جس کا انتقال ہو چکا اس کی طرف سے ایک ہی سال میں کئی حج بدل کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہاں، یہ جائز ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ مثلا ایک شخص، اس کی موت واقع ہو گئی، اس کے 10 بیٹے ہیں اور 10 نے حج بدل اپنے والد کی طرف سے کیا، تو یہ جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 14واں سوال، کیا مال لے کر کسی کی طرف سے ہم حج کر سکتے ہیں؟ یعنی حج بدل، ایک آدمی بیمار ہے حج نہیں کر سکتا، کیا ہم پیسہ لے سکتے ہیں اور اس کی طرف سے ہم حج بدل کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آدمی وہ پیسہ لے حج کرنے کے لیے، نہ کہ حج کرے پیسہ کی خاطر۔ یہ کس طرح؟ یعنی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ لے رہا تاکہ حج کرے، نہ کہ اس کا اصل مقصد ہو کہ پیسہ ہم لیں، پیسہ کمائیں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بہت ہیں وہ بھائی جو حج بدل کی چکر میں رہتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ کتنا وہ دیں گے، کوشش یہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اپنے جیب میں رکھیں، یہ اس طرح صحیح نہیں ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح ایک شخص جو مستطیع نہیں ہے، معذور ہے، اس کے ساتھ آپ ایک بھلائی کر رہے ہیں تو آپ وہ پیسہ لیں اس کے طرف سے حج ادا کرنے کے لیے، نہ کہ ایک کمائی کا ایک ذریعہ بنائیں۔ 15واں سوال یہ ہے، ذو الحلیفہ مدینہ والوں کا میقات ہے جو معروف اور مشہور ہے ابیار علی سے،
تو کیا صحیح ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جنوں سے وہاں لڑائی کی تھی اور اسی لیے اس کا نام ابیار علی پڑ گیا؟ تو جواب یہ ہے، جس طرح کی کچھ اہل علم نے کہا کہ نہ علی رضی اللہ عنہ غیر علی رضی اللہ عنہ نے کسی جنی سے لڑائی کی، اور اس طرح یہ واقعہ یہ ذکر کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ 16واں سوال یہ ہے، کیا جدہ میقات ہے؟ ابھی گزر چکا کہ صحیح جو مسئلہ ہے کہ جدہ وہ مواقیت کے اندر ہے، لیکن جدہ میقات جدہ والوں کے لیے ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر جدہ والے حج کرنا چاہ رہے ہیں یا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہیں سے وہ احرام باندھیں گے، یا اگر کوئی شخص جدہ پہنچ گیا، پہلے سے اس کا مقصد یا نیت حج یا عمرہ نہیں تھا، پھر اس نے پلان کیا تو وہ بھی وہاں سے احرام باندھ سکتا ہے۔ اس کے بعد 17واں سوال یہ ہے، کیا چھوٹے بچے پر ہدی واجب ہے؟ چھوٹا بچہ اگر حج کر رہا تو کیا اس پر ہدی واجب ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، چھوٹے بچے کا حکم بڑے بالغوں کی طرح ہے، جس طرح کی چھوٹی بچیوں کا حکم بڑی عورتوں کی طرح ہے۔ تو اگر اس بچے نے حج تمتع یا حج قران کیا، یا آپ اس کی طرف سے آپ نے یہی نیت کی، تو اس پر بھی اس طرح یہ ہدی واجب ہے۔ 18واں سوال یہ ہے کہ اگر آدمی بھول گیا عمرہ میں، طواف اور سعی کرنے کے بعد اپنا کپڑا پہن لیا اور ابھی بھی بال منڈوایا نہیں نے، چھوٹا کیا، تو کیا کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ اپنا یہ کپڑا، سلا ہوا کپڑے کو ہٹا کر یا اتار کر احرام کا کپڑا پہن لے، پھر ایسے ہی اپنا بال منڈوا لے یا چھوٹا کر لے، اور اس طرح اس کا عمرہ یا حج صحیح ہے۔ 19واں سوال یہ ہے کہ اگر اس نے بال منڈوایا یا چھوٹا کیا مکہ کے باہر، مثلا طائف چلا گیا یا جدہ چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر بال منڈوایا چھوٹا کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ احرام کے کپڑے کو نہ اتارے، احرام کے کپڑے میں ہے، پھر اس نے منڈوایا چھوٹا کیا مکہ کے باہر، طائف میں یا اس طرح جدہ میں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 20واں سوال یہ ہے کہ اگر ایک بچے نے محظورات الاحرام میں سے کوئی محظور کا ارتکاب کیا، مثلا بال اکھاڑنے لگا، ناخن تراش لیا، یا سر سے اس نے یا سر کو اس نے ٹوپی سے ڈھک لیا، وہ بچہ ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس پر فدیہ واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بچے اس لیے ان پر قلم التکلیف جاری نہیں ہے، ان کا اس پر مؤاخذہ نہیں ہے، اس پر فدیہ ان پر واجب نہیں ہے، لیکن چاہیے کہ باپ یا ماں کوشش کرے کہ یہ اس طرح محظورات الاحرام یا ان ممنوعات کا ارتکاب نہ کریں، لیکن اگر کر رہے ہیں، چھوٹے ہیں، نادانی میں، تو اس طرح اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ 21واں سوال، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن رمی الجمار کنکریاں مارنا چھوڑ دیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر 1 دن اس نے کنکری مارنا چھوڑا تو 1 مسکین کو صدقہ کرے، اور اگر 2 دن اس نے کنکریاں نہیں ماری تو 2 مسکینوں پر صدقہ کرے، اور اگر 3 دن اس نے مسلسل چھوڑ دیا تو اس پر فدیہ یا اس پر دم ہے۔ 22واں سوال یہ ہے، کیا رمی الجمار 11 اور ایسے ہی 12 ذی الحجہ کو جو کنکریاں مارتے ہیں جمرہ صغریٰ، وسطیٰ، کبریٰ کو، ہم آخری دن مار سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ ہاں، یہ جائز ہے، درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو آپ اس طرح کریں گے، جمرہ صغریٰ کو 7 کنکریوں سے ماریں گے، پھر ایسے ہی وسطیٰ کو 7، پھر ایسے ہی کبریٰ کو، اور آپ کی نیت ہوگی پہلے دن کے لیے یعنی 11 ذی الحجہ، پھر دوبارہ صغریٰ کے پاس آئیں گے، پھر ایسے ہی وسطیٰ اور کبریٰ کو، اور 12 ذی الحجہ کے دن کے بدلے میں ماریں گے، پھر واپس ہوں گے اور 13 ذی الحجہ کے لیے صغریٰ، پھر وسطیٰ، پھر کبریٰ کو ماریں گے۔ اور اگر یہ خوف ہے کہ سورج ڈوب جائے گا تو آپ جمرہ صغریٰ کو 7 ماریں پہلے دن کے جگہ پر، پھر دوسرے دن کے لیے 7، پھر تیسرے دن کے لیے 7، پھر ایسے ہی وسطیٰ کے بعد بھی پہنچ کر وسطیٰ کے پاس بھی پہنچنے کے بعد 7 پہلے دن کے لیے، پھر دوسرے دن کے لیے، پھر ایسے ہی تیسرے دن کے لیے، اور ایسے ہی جمرہ عقبہ کے پاس بھی۔ 23واں سوال یہ ہے، اگر ایک آدمی دیر سے پہنچا اور عرفہ کا ٹائم ختم ہو گیا تو کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر یوم النحر 10 ذی الحجہ کا فجر طلوع ہو گیا تو اس طرح وقوف عرفہ یہ ٹائم ختم ہو گیا۔ ایسی حالت میں جس نے حج کا ارادہ کیا
اس کا حج تو اب ختم ہو گیا، یا حج اب نہیں ملے گا، اور اس کو چاہیے مسجد حرام میں آ کے طواف کرے، سعی کرے، پھر بال چھوٹا یا منڈوا لے، اور اس کا اس طرح یہ عمرہ ہوگا، اور آئندہ سال اگر اس کا یہ پہلا حج تھا تو دوبارہ وہ قضا کر لے۔ 24واں سوال یہ ہے کہ کیا مکہ والے عرفات اور مزدلفہ میں نمازوں کو جمع کریں گے اور قصر کے ساتھ پڑھیں گے جبکہ وہ سفر کی حالت میں نہیں ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں، وہ جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ جو جمع اور قصر کر رہے ہیں یہ سفر کی وجہ سے نہیں بلکہ نسک کی وجہ سے، اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے حج کیا، منی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصر کر کے نماز پڑھے، ایسے ہی پھر عرفات میں قصر اور جمع کر کے پڑھے، مزدلفہ میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تم لوگ پورا کر لو یا تم لوگ پوری نماز پڑھو، جبکہ عام فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے اتموا یا اہل مکہ فإنا قوم سفر، رواہ ابو داود عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، کہ اے اہل مکہ تم لوگ اپنی نماز مکمل کر کے پڑھ لو، ہم لوگ سفر کی حالت میں ہیں۔ 25واں سوال ان معلموں کے بارے میں یا وہ جو حج کے گروپس ہوتے ہیں اور وہ مزدلفہ میں ان کے کیمپس ہوتے ہیں اور منی کے ایام یا منی کی راتیں منی میں ٹھہرنے کے بجائے مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، الاصل یہ ہے کہ حجاج بیت اللہ الحرام ایام التشریق کی راتیں منی میں گزاریں، لیکن اس لیے حجاج کی تعداد کافی ان کی ہو جاتی ہے اور منی اس طرح کافی نہیں ان سبھی کے لیے ہوتا ہے، تو اہل علم نے فتویٰ دیا مزدلفہ اس لیے کہ متصل ہے منی سے، تو ضرورت کے تحت وہ مزدلفہ میں ٹھہر سکتے ہیں اور وہاں منی کی راتیں گزار سکتے ہیں۔ جس طرح کی مسجد اگر تنگ ہو جائے تو مسجد کے باہر بھی روڈوں پر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں اس بات کا خیال ہونے چاہیے کہ حاجی کو پہلی کوشش کرنی چاہیے کہ منی میں جو گروپس ٹھہرتے ہیں یا جو حج کمیٹیاں جو جاتی ہیں وہاں ٹھہرنے کی کوشش کرے اور ان کے ساتھ وہ تنسیق کرے، ان کے ساتھ نکلے، لیکن اگر وہ فل ہو چکے تب یہاں ضرورت کے تحت مزدلفہ والے خیموں کی طرف مثلا ان کی طرف آئے اور ان کے ساتھ سمجھے تنسیق کر کے آئے، یا ایسے ہی منی والے خیمے کافی مہنگے ہیں اور استطاعت میں نہیں ہے تو پھر ایسے گروپس یا ایسے کمیٹیوں کے ساتھ جائے جو مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، اس لیے کم قیمت ہے۔ اور ادھر ایک کہنا ضروری ہے کہ کچھ یہ جو گروپس ہیں یا کچھ جو معلمین ہیں وہ اپنے لوگوں کو کچھ دھوکے میں رکھتے ہیں، وہ اس طرح کہ شروع ہی سے بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ جو مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں یہ نیو منی ہے، اور شروع ہی سے بک کی خاطر یا بکنگ ان کی ہو جائے، شروع سے عدد ان کا مکتمل ہو جائے، سب کو اس طرح یعنی ایک طرح یعنی دھوکے میں رکھتے ہیں، واضح نہیں بتاتے ہیں، جبکہ ان پر واجب یہ ہے ان کو کہنا چاہیے کہ منی میں ٹرائی کرو اور یہ ہمارا جو ہے فتویٰ کے تحت ہم مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، اگر وہاں تمہیں جگہ نہ ملے یا وہاں کی استطاعت نہیں تب ہمارے ساتھ آؤ، لیکن اس میں اس طرح واضح نہیں کرتے تو واضح کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں اگر ضرورت کے تحت کوئی مزدلفہ میں منی کی راتیں گزار رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز اور درست ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اسی خیموں میں مزدلفہ کی رات بھی گزارے، نہ کہ مزدلفہ کی رات ان خیموں کے باہر گزاریں جبکہ وہ خیمے مزدلفہ میں ہیں اور اس طرح منی کی راتیں بھی وہیں گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد 26واں سوال یہ ہے کہ میں ہندوستان سے میرا تعلق ہے اور میں عرفہ کے دن روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اس میں کافی اجر و ثواب ہے، تو کیا میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھوں ہندوستان کے حساب سے یا جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جو جواب ہے واللہ اعلم کہ آپ جس طرح روزہ رکھتے ہیں ہندوستان میں چاند دیکھ کر اور کبھی ایک دن دو دن پیچھے ہوتے ہیں اور ایسے ایک دو دن بعد عید کرتے ہیں، تو ایسے وہاں کے حساب سے آپ عرفہ کے دن روزہ رکھیں، لیکن اس لیے 10 ذی الحجہ کے ایام یہ نہایت ہی مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عبادتیں نہایت ہی پسند ہیں، ان میں روزوں کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تو آپ مزید اور روزہ رکھ لیں، تو اس طرح ہندوستان کے حساب سے 9 ذی الحجہ میں روزہ رکھ لیں اور ایسے یہاں کے حساب سے بھی روزہ رکھ لیں، اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔
27واں سوال یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا اور ہم ان کی طرف سے حج ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حج کا طریقہ آپ بتلائیں، کس طرح یہ ہم حج بدل کریں؟ تو جواب اس کا یہ ہے، آپ جس طرح اپنے لیے حج کرتے ہیں ویسے ہی حج ادا کریں، اور اس طرح حج کی 3 قسمیں تمتع، قران، افراد، تینوں میں سے ایک اختیار کریں۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا، تلبیہ کے وقت کہا لبیک عن ابی یا لبیک عن فلان، تو یہ بہتر ہے۔ المہم حج کا پورا طریقہ شروع سے آخر ایک ہی ہے، فرق صرف نیت کی ہے۔ آپ کی نیت ہے کہ آپ کے والد کی طرف سے ہے، باقی وہ اعمال بعینی ہی ہے جس طرح آپ اپنے لیے کریں گے۔ 28واں سوال، کیا کسی زندہ شخص کی طرف سے ہم حج ادا کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ زندہ شخص عاجز ہے، یعنی اپنی بدن سے عاجز ہے لیکن مالی استطاعت رکھتا ہے، تو اس کی طرف سے حج ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی مردہ ہے جس کا انتقال ہو چکا، اس کی طرف سے آپ حج ادا کر سکتے، لیکن اگر وہ استطاعت رکھتا ہے اور اس نے فریضہ حج ادا کر لیا، تو کیا اس کی طرف سے آپ حج ادا کر سکتے؟ کچھ اہل علم نے کہا کہ ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کر سکتے، لیکن صحیح جو مسئلہ ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، زندہ ہے، تو اس کی طرف سے آپ حج ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بھائیو یہ قاعدہ ہے، الاصل فی العبادات التوقیف، عبادات میں اصل توقیف ہے، یعنی ہم اپنے تئیں سے کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں جب تک نہ اس پر کوئی واضح دلیل ہو، اور اس طرح اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ 29واں سوال یہ ہے کہ کیا حج کہ صحیح ہونے کے لیے یا حج کے شروط میں سے یا واجبات میں سے مسجد نبوی کی زیارت لازمی ہے، ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور جب بھی ہم مسجد نبوی یا مدینہ کی زیارت کریں تو ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کر رہے ہیں، پھر وہاں پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی بھی ہم زیارت کریں، اور اس کی تفصیل میں نے مدینہ کے فضائل اور آداب زیارت میں بیان کیا تفصیل سے۔ لیکن سوال اب یہ رہا، کیا حج کے شروط میں سے یہ ہے مسجد نبوی کی زیارت؟ تو بھائیوں اور بہنوں، حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے حج ادا کیا اور حج سے پہلے آپ نے زیارت کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے، یا حج کے بعد آپ نے زیارت کی یہ بھی صحیح اور درست ہے، اور اگر آپ نے صرف حج کیا یا عمرہ کیا واپس آگے مدینہ کی زیارت آپ نے نہیں کی کوئی حرج نہیں، یا صرف مدینہ گئے مسجد نبوی کی آپ نے زیارت کی اور واپس آگے نہ عمرہ کیے نہ حج کیے تو کوئی حرج نہیں۔ کہنے کا مقصد حج سے مسجد نبوی کی زیارت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی کی زیارت اکثر حجاج بیت اللہ الحرام حج کے ایام ہی میں کرتے ہیں، اس لیے کہ غالباً یا شاید ان کا یہ پہلا اور آخری سفر ہو، تو ایک بہترین چانس ہے کہ ایک ہی سفر میں مسجد نبوی کی بھی زیارت کر لیں اور ایسے حج اور عمرہ بھی ادا کر لیں۔ المہم حج کے ارکان یا واجبات یا شروط میں سے مسجد نبوی یا قبر شریف کی زیارت کرنا نہیں ہے، حج سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ 30واں سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ جب میں مدینہ کے لیے نکلا یا مدینہ کی زیارت کے لیے میں نے ارادہ کیا تو کچھ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے اعزاء اور اقرباء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچانا، تو اس کا کیا حکم ہے اور ہم کس طرح ان کا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے حدیثوں میں، نہ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال یا افعال سے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے بھائیوں کو ہم یہ وصیت کریں کہ آپ جہاں کہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھتے رہیں، اس لیے ہر امتی پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے کہ بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہے جہاں کہیں بھی ہو، جس طرح کی نسائی کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی یا یبلغونی السلام عن امتی او کما جاء فی الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں
جو اس دنیا میں یا چکر لگاتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جو ہم پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، تو ہم جہاں کہیں ہیں درود و سلام پڑھتے رہیں۔ ایسے ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ، کہ تم ہم پر صلاۃ پڑھتے رہو، تمہارا صلاۃ ہم پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب کس طرح پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانے، المہم جتنا ہمیں حکم دیا اس پر تو ہم عمل کریں، اور ہم جہاں کہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔